اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا، وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کی؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ بھی اسم اعظم۔ دوسرا اسم اعظم، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بھی اسم اعظم، پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی۔ اور تیسرا اسم اعظم، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یہ بھی اسم اعظم، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور سب سے آسان اگر یاد نہیں ہو رہا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ بھی اسم اعظم۔ اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان 5 اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کریں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تكلم تكلم ثلاثا۔ جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں۔ یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انه لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو روکنے والا ہے۔ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں، آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ زندگی کے کٹھن حالات میں اگر 3 کلمات آپ کو نہ بھولیں تو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ۔ من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ عطا کرتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ میں اتفاق سے کراچی درس پہ گیا، جو ہی ہم گاڑی سے اترے، حالات بھی کراچی کے ویسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، تو ایک شخص کہتا ہے مولانا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ساتھی پریشان ہوئے کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے، کہتا ہے بس 2 منٹ مجھے دیجیے۔
یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا میں نے درس سنا تھا استغفار پہ، میں نے 25,000 جمع کیا تھا کہ کوئی کام کروں گا، جس کو میں نے دیا وہ لے کے بھاگ گیا۔ میں نے وضو کیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے استغفار شروع کر دیا، میں نے 1000 مرتبہ استغفار کیا۔ اچانک سے ایک شخص آیا، کہتا تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بیٹھو میرے ساتھ۔ مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اور میرے نام کی گاڑی نکلوا کے کہتا ہے پیسے بعد میں دیتے رہنا۔ کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے۔ تو یہ میرے رب نے میرے استغفار کی مجھے گاڑی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا، آدم سے لے کر آج تک، اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے، کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کرتے۔ وکان اذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ لوگوں جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا۔ یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا، اللہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا، یجعلہ اللہ تحت کنفہ، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نے گناہ کیا؟ نعم یا رب کیا۔ اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھا؟ نہیں یا رب۔ لا یا رب، نہیں میرے مالک۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا میں، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطیوں پہ پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو عطا۔ چھوٹی سی آخری بات کر کے بات مکمل کروں گا۔ میں اور آپ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط۔ حدیث آپ نے سن لی ہے، حیا اور ایمان اکٹھے آئے ہیں، حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جائے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پڑھنے سے۔ دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں، استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب تو دیکھ، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا۔ العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں، یہ ام القرآن بھی ہے،
قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی، کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے، فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح طرف، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا اعلمك اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرؤوا لا تفعلوا كما فی روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے۔ انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے، مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین، اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے، کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے،
یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورت الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ شفا لینے کے لیے آپ کو 3 اصول زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے۔ سب سے پہلا اصول، یقین بنانا پڑے گا میں دنیا کے سارے ڈاکٹرز اکٹھے کر لوں، دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی دوائی لے لوں، علاج کروا لوں، شفا کس کے ہاتھ؟ اللہ کے ہاتھ۔ جب تک یہ یقین نہیں ہے میرے بھائی، اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے گا۔ شافی وہی ہے۔ یہ پہلا یقین دل میں بٹھائیے کہ میں دنیا جہان سے علاج کروا لوں گا، جب تک ادھر سے آرڈر نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ آج تھوڑی سی بیماری لمبی ہو جائے نا، یا اچانک سے ڈاکٹرز کہہ دے نہیں اب کوئی بات نہیں بننے والی، تو پھر پتا کیا کرتے ہیں؟ ابھی وہ بیچارہ 4 روپے بھی پڑا ہوتا ہے، کہتے ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا ہے، اب ہو سکتا ہے شام تک، یا چلو شاید 2 کو دن نکال لے۔ اور مجھے اس وقت حیرت ہوتی ہے جب کوئی محترم بھائی کال کرتا ہے، کہتا جی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اگر آپ نے وینٹیلیٹر پہ ہے اس وقت مریض، اگر وینٹیلیٹر آف کروا دیا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے وینٹیلیٹر اس کی روح پکڑ کے رکھی ہے کیا؟ یہ کس قدر عجیب بات ہے۔ جو سانس اس کے باقی ہیں وہ باقی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان سانسوں کو بچا نہیں سکتی، اور اگر بچ گئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے یقین کر لیجئے شفا کا مالک اللہ ہے، اس لیے جب بھی شفا چاہیے تو رخ کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں۔ دوسرا اصول جو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا۔ آج آپ سوچتے ہوں گے جی کہاں ہے علاج کینسر کا، کہاں ہے علاج شوگر کا؟ حدیث سنیے، اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، انہماک کے ساتھ، دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے۔ میں نے سلام کہا، پھر میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیہاتی ادھر سے آئے، کچھ ادھر سے آئے، اجازت ہے کہ کسی بیماری کا میں علاج کروا لیں؟ تو آپ نے فرمایا علاج کروایا کرو، اور سنو اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہیں بنایا سوائے ایک بیماری کا، الحرم، بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں۔ بڑھاپا ہے، اب بڑھاپے کو جوانی میں کیسے بدلیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں لوگ کاش جوانی واپس آ جائے، کاش یہ جوانی بکتی ہوتی۔ کہنے والا کہتے میں خرید ہی لیتا، لیکن نہیں بکتی۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کی اللہ نے دوائی اور علاج نہ اتارا ہو۔ جو سمجھ لیتا ہے، جس کے پاس علم ہے وہ علاج کر لیتا ہے، جو جاہل ہے وہ علاج نہیں کر سکتا۔ اچھے ڈاکٹرز کی نشانی یہ ہوتی ہے نا، ڈائیگنوز کرتا ہے، مختلف قسم کی رپورٹس لیتا ہے، یہ اس کی سمجھداری کی بات ہے۔ اور جو بادشاہ قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہاتھ رکھا پتہ نہیں کیا ان کو ملا ہے،
9-10 گولیاں ڈالی رنگ برنگی، اور ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی تو اثر کرے گی نا۔ وہ اثر کیسا ہوتا ہے؟ وہ قبرستان کی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ جو جان لیتا ہے علاج کر لیتا ہے۔ تو یہ بات دوسرا اصول طے ہو گیا کہ دنیا میں کوئی بیماری لا علاج نہیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ لا علاج نہیں ہے تو پھر ہم کوشش بھی کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا بس ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے اب تو گنجائش کا نہیں ہے، اور میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، انسان کو ویسے بھی ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اب امید نہیں۔ 18 سال اگر بات مان لی جائے لکھنے والوں کی، سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار رہے، اگر ان کو اللہ شفا دے سکتا ہے تو 18 دنوں کے بعد نہیں دے سکتا؟ کیوں جی؟ دے سکتا ہے۔ تو اللہ پہ یقین کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے سامنے کوئی چیز لا علاج ہے، میرے اور آپ کے نظریے میں کوئی چیز مستحیل ہے، یہ پابندیاں ساری میرے اور آپ کے لیے ہیں، اس کے سامنے بھی کوئی چیز محال ہے، اس کے سامنے بھی کوئی مستحیل ہے۔ ایمان بنائیے، اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے۔ تیسرا اصول، علاج ضرور کروائیں، لیکن حرام چیز سے علاج کروانا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ حیث خلق الداء خلق الدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام۔ اللہ نے جہاں بیماری اتاری ہے نا اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ علاج کروایا کرو، یہ سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کروایا کرو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طارق بن سوید الجعفی آئے اور آ کے کہتے ہیں شراب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا حرام ہے۔ کہا میں تو دوائی میں ڈالتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1984۔ سنو، یہ شراب تو خود بیماری ہے، یہ دوائی نہیں ہے۔ اور ایک شخص نے آ کے یہ کہا جیسے آج لوگ بھی کہتے ہیں بس یہ ذرا حقہ لے لیتے ہیں، کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے، ضحاک بن مزاحم بیان کرتے ہیں، یہ نبیذ کی شراب تم کیوں پیتے ہو؟ کہتے ہیں ہاضمے کے لیے اچھی ہے، کھانا ذرا ہضم ہو جاتا ہے۔ دیکھنا شاید کھانا اتنا ہضم نہ ہوئے، تمہاری عقل اور تمہارا دین زیادہ ہضم ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث کہتی ہے ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے جس کو حرام کر دیا ہے۔ اب آپ کہو کہ چمگادڑ کا جو سوپ پیا جائے اور کہے کہ شفا مل جائے، یہ کہاں سے آیا کرونا؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، اب مینڈک جو کھائے اور کہے کہ میں صحت مند رہوں، کیسے رہے گا؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی بنائی ہوئی حدود، اس سے تجاوز کرنے والا کیسے صحت مند ہو سکتا ہے؟ وہ گناہ جو تم کر چکے ہو، ان الحسنات، یہ نماز دنیا جہان کی بات سب سے بڑی۔ جو بندہ نماز کا پابند ہے اللہ تعالیٰ اسے گرنے نہیں دے۔ نماز ہر اس پریشانی کا علاج ہے جس کا حل انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے، جس کا حل انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ حل اللہ نے نماز میں رکھ دیا ہے۔ میں نے بولا کیا کہا ہے؟ اب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، انسانی ہاتھ میں کوئی حل ہے؟ فافزعوا الی الصلاۃ، اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا سورج اور چاند کو، تمہاری زندگی کو تہوالا کر دیا جاتا ہے جب سورج گرہن لگتا ہے، چاند ہو گرہن تو اندھیرا تو چھا جاتا ہے، کس طرح خوفناک کیفیت ہوتی ہے۔ فافزعوا الی الصلاۃ، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ نماز ہی ایسی نعمت ہے جو ہر طریق روشنی میں بدل دیتی ہے۔ وہاں سورج گرہن بھی ختم ہو جاتا ہے، چاند گرہن بھی، تو جو آسمانی آفتوں کو بھی دور کر سکتی ہے نماز، دنیا کی آفتوں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ یاد رکھنے کے لیے ہے۔ جو ایک بات 5 وقت میں آجو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 4 سے 6 گھنٹے کی فلائٹ جب لینڈ کرتی ہے تو فوراً 1 سے 2 سے 4 سے 10 لوگ ٹارچ کے ساتھ، اس کے پروں میں کوئی مسئلہ تو نہیں، ٹائروں پہ وائے اس نے دوبارہ اڑان بھر۔ اللہ ذوالجلال، انسان سو گیا، سارے کے سارے آرگن اس کے آف ہو چکے، صبح اٹھا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے چیک کرتے ہیں کہاں کوئی زوری ہے تو اللہ اس کو ٹائٹ کروا دے، پھر اس نے زور تک کام کرنا ہے، پھر اس کو لاتے ہیں ادھر آؤ ورک شاپ میں آؤ، پھر اس کو ٹھیک کر کے عصر تک پھر اس کو کہتے ہیں کرو کام جو کرنا ہے، عصر کو پھر بلا دیتے ہیں۔ یہ 5 وقت آپ کی جسمانی، روحانی اور فکری اور عملی ہر قسم کی فٹنس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، سلام پھیرو گے، ساری کی ساری جو اس وقت وائرس آ چکا ہوگا یا اس میں کسی قسم کی پرابلم آ چکی ہوگی یا آپ کی ڈسک کو کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے میموری کارڈ کو کوئی مسئلہ ہے، وہ
پراپر مینٹین ہو چکا ہوگا، اپنی اڑان کاش کسی کی سمجھ آ جائے۔ رحیم اللہ، اللہ کی قسم، جس بندے کو نماز میں لذت آتی ہے اس بندے جیسی لذت نہ کہ کسی کھانے میں بھی دیکھی، اور یہ لذت کا آنا بھی اللہ کی رحمت کے دروازہ کھلے ہونے کی دلیل ہے۔ تفقدوا فی الثلاثہ فی الذکر وتلاوۃ القرآن والصلاۃ، نماز پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت، ذکر کرتے وقت لذت محسوس کرو۔ اگر لذت آتی ہے، جی چاہتا ہے بس پڑھتے ہی جاؤ، جی چاہتا ہے بس ذکر کرتے ہی جاؤ، سرور بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا گرمی ہو، پیاس لگے تو آپ چند گھونٹ بھی ڈالتے ہیں تو جدھر جدھر پانی جا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ذکر کرتا ہے، سچی بات ہے سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں تک پتہ چل رہا ہوتا ہے سر درد بھی ختم ہوگی، ریلیکس ہو گیا۔ اچھا کچھ دم کو آج ایک سے حسد جادو سے آ جاتی ہے، آپ اس کے شہزادے بیمار پڑ عجب ہے، کہا دو بیمار ہے، کہا مجھے نے بھیجا ہے، وہ دم کی ابراہیم آخر اسماعیل کیا کرتے تھے، وہ دم یہ ہے اعیذنا من کل شیطان وہام وکل عین لمات پر نے دم کیا، یہ لعقا علاج پایا ہے۔ اور آپ نے بخاری سنی ہے، صحابی کے ہم نے کہا میں نے کیا ہے، تو ہر مسلمان فاتحہ تو یاد ہی اکلا اس مجھے آپ لکھتے آئیں، ابھی یقین تھا میں جب بھی فاتحہ پڑھ کے ہی دم شفا دے دے، شافیہ شفا دینے دیا ہے کہ دم کا شفا دیتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم جبریل ابھی ہوا، فرمایا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے روح آپ بیمار ہیں، کہا جی تمج کو آج میں کہا مجھے من شر نفس او عین حاسد اللہ ارقی واللہ یشفی، فرماتے نام کیا تو آپ کو من کل شیء، ہر اسے جو آپ کو ہے، من شر ہر جان شرارت سے، او عین حاسد سے حاسد کی نظر بھی ہے، بسم اللہ واللہ یشفی، اللہ کا نام لے کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ نہ کرو بلکہ دیا امر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعوذ صلاۃ کے بعد الاعوذ الاعوذ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب نازل ہوئی بیمار ہونے آپ کو، اور اگر آپ غور کریں 11 آیتیں آپ صلی جب جادو کیا بن عاصم یہود انہوں نے آتی کی اللہ جلال کی بن عاصم نے جادو کے 11 سے لگا کے زروان نامے کے اندر درمیان گابے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کے منگوایا، 11 ہی آیتیں نکالتے، ایک آیت پر زندگی میں دوبارہ وہ، اور میں آپ سے ادبن گزارش یہ ہر نماز ٹوٹتے پڑے اللہ نظر جادو کی حفاظت، جب بھی کے پاس کیا جاتا یا کوئی تو آپ عیادت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کی دعا دیا کرتے، اور دعا یہ تھی وشفی شافی شفاء الا شفاء شفاء لا يرسقم، اذهب رب کے پالنے وشفی شفا دے مالک دینے والا ہے، لا شفاء شفاء لا يغادر سقما، شفا کے شفا ہونے سے شفا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان کس کے پاس آتا ہے اور وہ بیمار ہے اس آتما کو دم کرو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، اگر موت نہیں اللہ سے اللہ العظیم العرش العظیم، اللہ العظیم میں اپنے عظیم رب سے، رب العرش جو عرش عظیم رب ہے، اللہ تجھے شفا یاب دے۔ لیکن اس یاد کروں گا جب شفا کس کے ہاتھ میں کام نہیں پڑیا۔ الحشر والنشور میزان، اما بعد فاعوذ من الشیطان ان یهده اقوم وَيُبَيِّنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ أَجْرٌ، اللہ جس نے ہماری رشت و ہدایت نوشتہ ہدایت کو نازل اور اس قرآن مجید توضیحات کو پیش کرنا ہمارے لیے ہر مرشد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز فرما۔ آج قرآن مجید اور اس کی قرآن قرأ قراءة سے فعلان کے وزن، جس کا مطلب الجمع والضم والاجتماع، کسی چیز کو جمع کسی چیز کو قرآن مجید، اسی لیے کہ اللہ رب سابق الہام فنون کو اس میں قرآن مجید اس لیے کہتے کہ اللہ تمام صحیح قصص کو اللہ رب اس قرآن صحیح قصوں قرآن مجید اس لیے کہ اس میں انسانیات، ایک انسان اگر قرآن دستور حیات بن تو اس کی تمام تو پورا کرنے کا علم اللہ نے اس قرآن میں، بلکہ اس پر قرآن مجید اس لیے کہ اللہ رب اس پاک کلام عالم اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا، اگر امت کیا جائے تو قرآن مجید، کیونکہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، اور جو شخص قرآن میں اختلاف کرتا ہے ہر تو اس کے ایمان سے اختلاف ہو۔ اللہ اس قرآن کے اوصاف بہت ارشاد ربانی منزل اس ذکر اور اس کی حفاظت ذمہ داری بھی، یہ ایسا آفاقی جس شخص کو یہ نصیب ہو اللہ رب تذکرے میں پھیلا دیتا، یہ کتاب ہدایت ارشاد ربانی ہے۔ الف لام میم تلک آیات ہدی محسنین، یہ اللہ کی نشان، یہ رحم احسان، اللہ رب العزت نے اس کو فرقان بابر جس نے اس کتاب نازل لیکن للعالمین، یہ فرقان کیسے ہے؟ قرآن میں کی تعلیم لکھتا ہے، اللہ حضرت اس کے اندر صلاحیت یہ حق و باطل تمیز کر سکتا،
یہ سچ اور جھوٹ تمیز کر سکتا ہے۔ یہ فرقان اللہ رب جس کو یہ نعمت عطا کر کہ یہ اللہ اور یہ وہ فرق کر سکتے حق یہ باطل، یہ صحیح یہ صحیح۔ اللہ رب نے اس کو کتاب مبارک ارشاد ربانی ہے وَأَنزَلْ مبارک، اس کتاب کو برکت نازل کی، برکت جس شخص کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط اللہ رب اس پہ بھی برکت کی برکت۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَنزَلْ اس کتاب کو کتاب بنا، اس کے بیان کردہ احکامات کی روشنی میں کی کہ زاویہ اپنے رویوں پر سیدھی لعل اللہ کی متلاشی ہو تو اس کتاب ہدایت کتاب مبارک اتباع کر اس کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اس کو کتاب یہ روشنی جس شخص کا تعلق کتاب سے جڑ جاتا ہے یہ روشن بن اللہ اس کی روشنی ہو دنیا میں بھی اور آخرت۔ ارشاد وَكَذَا مِنْ أَمْرِ مَلْكِتَائِمَا وَلَكِنْ مَنْ نَشَاءُ وَإِيَّاسِرُ مُسْتَقِيمٌ وَكَذَا اے میرے پیارے صلی اللہ نے آپ کی طرف اس قرآن کتاب اور آپ کے پاس اس سے ولیکن ہم نے تو اس کو نشاء عبادی اپنی مخلوق میں سے جس کو روشنی دینا چاہتے ہیں اس کو اس کتاب کی تلاوت کی توفیق اس کتاب کے ساتھ ایمان کی وَإِنَّ الْمُسْتَقِيمَاتِ سے اعلیٰ بنا اور صراط مستقیم پر آپ گامزن اور آپ دین پر گامزن۔ یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب فرقان، یہ کتاب مبارک، یہ کتاب اس کے بارے میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ فله حسنة والحسنة بعشر لا حرف بل ألف ولام ومیم